عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ، اگر تمہارے دل پاک اور صاف ہوتے تو قرآن کریم سے کبھی سیراب نہ ہوتے، کبھی آسودہ نہ ہوتے، قرآن سے کبھی تمہاری طبیعت نہ بھرتی، قرآن کو سن کر کے تم کبھی یہ نہ کہتے کہ بہت ہو گیا۔ آج تو صاحب اگر تراویح میں حافظ جی نے تھوڑا قرآن زیادہ پڑھا دیا، پبلک کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم آج ہماری طبیعتوں پر گرا گزرنے لگا ہے، ہم قرآن کو ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں میرے بھائی۔ واللہ اگر ہم نے قرآن کا حق ادا نہ کیا، ہم نے قرآن پر توجہ نہ دی، تو قیامت کے دن ہمارا گریبان ہوگا اور رسول کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ کے رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، جب کوئی انسان مجرم ہوتا ہے اور اس کا معاملہ عدالت میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو اس کے کیس کو ہلکا کر دیں، اس کی سزا کو معاف کرا دیں۔ ایسے وکیلوں کو تلاش کرتا ہے، جج سے سیٹنگ کرتا ہے، پیسے کا انتظام کرتا ہے، کوئی جتن کرتا ہے کہ میری سزا میں کمی ہو جائے۔ دنیا کا اصول ہے مجرم اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ہم اور آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہمارے اعمال کی سیاہی، ہمارے گناہوں کی سیاہی ہمارے نامہ اعمال کو بھر رہی ہوگی، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ غصے میں اور غضب میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ یہ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے کو سزا نہ دے، یہ تیرا بندہ راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اے اللہ، جب دنیا موبائل میں بزی رہتی تھی، انسٹاگرام اور فیس بک پر دن رات لگی رہتی تھی، تیرا یہ بندہ تیری کتاب کی آیتوں پر غور کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اقرؤوا ھذا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش بن کر کے آئے گا، سفارشی بن کر کے آئے گا، سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے کتاب مبارک، برکت والی کتاب کہا۔ اس کا برکت ہونے کا مطلب، برکت والی کتاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس قرآن کے پڑھنے والے کو کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھو گے تب بھی ثواب، قرآن سنو گے تب بھی ثواب، قرآن پڑھنے والے کی مدد کرو گے تب بھی ثواب، قرآن پڑھانے والے کی مدد کرو گے تب بھی ثواب، قرآن پڑھنے والے کی عزت کرو گے تب بھی ثواب، مسجد میں قرآن دو گے تب بھی ثواب، مدرسے میں قرآن دو گے تب بھی ثواب، قرآن کو سمجھاؤ گے تب بھی ثواب، قرآن کو بیان کرو گے تب بھی ثواب۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، ہر لحاظ سے یہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی، وہ نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن جس رب کی جانب سے نازل ہوا، تنزیل من رب العالمین، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر کے آیا، نزل بہ الروح الامین، وہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل ہے۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 84 سال سے بہتر اور افضل ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب نے عرب کے لوگوں کو، جن کو اپنی زبان پر، اپنی لنگوسٹک پر، اپنے لٹریچر پر بڑا ناز تھا، جو ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے، ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، قرآن ان کو چیلنج دیتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے جنات اور انسان، تم سب مل کر اس قرآن کے جیسی کتاب، تو بڑی دور کی بات ہے، اس قرآن کی جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے۔